تمہیں نقصان ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایمان والوں کو کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ سے ذکر اللہ سے جو مراد لیا ہے وہ پانچ گانا نماز ہے یا قرآن شریف کی تلاوت ہے۔ دونوں میں سے ایک چیز مراد لی ہے۔ غافل ہونے سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں مشغول ہو جانا، دین کو پیچھے رکھ دینا اور دوسرے کاموں میں آگے چلے جانا، دین کو کم کر دینا اور دوسرے کاموں میں آگے چلے جانا، دین کو فراموش کر دینا، یہ دین سے غفلت ہے۔ اور مال کی پرواہ کیے جانا، دنیا کو اور بھی زیادہ کر دینا، اپنے ایمان کی پرواہ نہ کرنا، اور اولاد کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کو بھول جانا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو ہر وقت انہی کے کاموں میں مصروف رہنا، انہیں سے پیار محبت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایمان والو تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ہے۔ اسی حوالے سے میں ایک دو واقعات بیان کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو میں اس کو 10 گنا زیادہ اجر دیتا ہوں، اور میں زیادہ بھی دے سکتا ہوں۔ اگر بندہ ایک برائی کرتا ہے تو اس کو ایک برائی کا بدلہ ہی ملے گا، اور میں معافی بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر بندہ ایک برائی کرے تو میں اس کو برائی کا ایک بدلہ دوں گا، نہیں تو اس کو میں معاف بھی کر سکتا ہوں۔ اگر ایک نیکی کرے گا تو اس کو میں 10 گنا زیادہ اجر دوں گا، اور ہو سکتا ہے میں اس سے بھی زیادہ دے دوں۔ اگر بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں ایک بلاشت اس کی طرف زیادہ جاتا ہوں۔ اگر بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، پیدل چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بندے سے زیادہ آگے چلا جاتا ہے محبت میں۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بندے اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ ایک بلاشت میرے قریب ہوگا تو میں اس کے ایک گز اس کے قریب ہوں گا۔ مراد یہ ہے کہ بندہ جب چل کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتا ہے۔ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس پر اپنی رحمت انڈیل دیتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت ہے کہ بندہ چل کے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس پہ انڈیل دیتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک اور واقعہ ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سفید کپڑا اوڑھے سو رہے ہیں۔ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار نہ کیا تو میں واپس ویسے ہی چلا گیا۔ تھوڑے ٹائم کے بعد جب میں دوبارہ واپس آیا تو نبی پاک صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے اے ابو ذر، جس آدمی نے صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ کو ایک مانا، اس کا کسی کو شریک نہ سمجھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو واحد ٹھہرایا، کسی کا شریک نہ ٹھہرایا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اگر اس کا انتقال بھی یہیں پر ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، اگر اس بندے نے چوری یا زنا جیسے بڑے جرم بھی کیے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پھر بھی وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا، انہوں نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا نبی پاک سے یا رسول اللہ، اگر اس شخص نے چوری اور زنا جیسے بڑے جرم کیے ہو تو پھر کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پھر بھی اس نے جنت میں جانا ہے۔ تیسری مرتبہ جب پھر پوچھا نا حضرت ابو ذر نے کہ یا رسول اللہ، اگر اس نے چوری اور زنا جیسے بڑے جرم کا ارتکاب کیا تو پھر کیا حکم ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر بھی وہ جنت میں جائے گا۔
साथ में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको ये भी कहा कि ए अबू ज़र, तुम्हें ये बात कितनी नागवार गुजरे, यानी कि मतलब नागवार का कि अगर तुम्हें कोई ऐसा बंदा भी मिल जाए जिसने ज़िंदगी में कोई भी अच्छे काम ना किए हो और आखिर में अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन रखता हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला का आखिरी नबी मानता हो, तो मैं ज़रूर उसको जन्नत में दाखिल करूँगा, ज़रूर उसको जन्नत में दाखिल करूँगा। और हमारा अकीदा भी यही है, हमारा अकीदा तौहीद भी यही है, हमारे नज़दीक अकीदा तौहीद की अहमियत भी यही है कि बलाशब्बा अल्लाह ताला की ज़ात बेनियाज है और इसकी रहमत बहुत वसी है, उसकी रहमत के दरवाजे खुले हैं, उसके कर्म फजल से कोई बैद नहीं। वो इस आदमी को भी जन्नत में दाखिल करेगा जो गुनाह कबीरा के इर्तिकाब करता हो, मगर मरते वक्त उसके दिल में ईमान और यकीन की रोशनी से मुनव्वर था। ताहम मुहद्दिसीन कराम इस बारे में लिखते हैं कि उसकी बख्शिश और मगफिरत उसके ईमान की बिना पर हाल हाल में होगी, यानी कि उसके जो अबदी गुनाह है, उसका जुर्म है, उसकी सज़ा तो अल्लाह ताला के पास से मिलेगी, लेकिन जिन बद अमालियों का उन्होंने किया होगा वो सारी की सज़ा उनको मिलेगी। लेकिन हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं इसलिए तज्जुब हो रहा था, वो बार बार यही नबी पाक से पूछ रहे थे कि अगर उसने चोरी और जिना जैसे बड़े जुर्म भी किए हैं, कोई आदमी महज अल्लाह ताला की वहदानियत और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर रिसालत पर ईमान और इकरार के बाद जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, ख्वाह उसने शरीयत की इताअत की हो और बड़े बड़े गुनाह किए हो। यानी कि मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा ज़िंदगी में गुनाह भी करता है ना तो उसको उसका बदला मिलेगा, आखिरत में उसको उसका बदला मिलेगा। लेकिन हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तअज्जुब ये था, नबी पाक से बार बार पूछने का मकसद ये था कि क्या उसको फिर भी बदला मिलेगा जिसने आखिरत में जाके अपने मरते वक्त सच्चे दिल के साथ ईमान और यकीन के साथ अल्लाह ताला की वहदानियत बयान किया है तो मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं उनको बदला मिलना है। लेकिन हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसलिए बार बार पूछा कि क्या उसको बदला मिलेगा। नबी पाक की हदीस से भी यही साबित हो रहा है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो सच्चे दिल के साथ मेरी वहदानियत पर इकरार करेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी उम्मती मानेगा, वो बगैर हिसाब किताब के ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा।